بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی حکومت کی طرف سے عمرہ زائرین کے لیے بڑی خوشخبری اور ایک بڑی سہولت کا اعلان۔ اگر آپ بھی عمرہ زائر ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس حوالے سے مکمل معلومات مل سکے اور آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچ سکیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوستو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے وبائی مرض کے باعث رک جانے والے عمرہ زائرین جن کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے ان کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے متعلقہ اداروں کے اشتراک سے ایک جامع منصوبہ مرتب کیا ہے جس کے تحت ایسے عمرہ زائرین جو سفری پابندی کے باعث مقررہ وقت پر اپنے ملک نہ جا سکے ان پر عائد جرمانے معاف کر دیے جائیں گے۔ ایسے زائرین جو عمرہ ویزا کی میعاد کی خلاف ورزی پر جرمانے اور قانونی گرفت سے بچنے کے لیے مہلت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست کس طرح ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو وہ ساری انفارمیشن بھی دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح یہ درخواست فل کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ ویزا کی پابندی نہ کر سکنے والے زائرین 28 مارچ 2020 یعنی 4 شعبان 1441 ہجری تک وزارت کی ویب سائٹ پر اپنی تفصیلات درج کریں۔ متعلقہ ادارے عمرہ زائرین کو ان کے وطن تک سفر کی سہولت فراہم کریں گے۔ ہر زائر کو سسٹم میں درج اس کے ٹیلی فون پر SMS بھیجا جائے گا جس پر اس کی پرواز اور سفر کی تفصیلات درج ہوں گی۔ وزارت حج و عمرہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر عمرہ زائرین نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو ایسی صورت میں انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب میں موجود ایسے عمرہ زائرین جو عالمی وبا کے باعث مقررہ وقت پر اپنے ملک نہیں جا سکے انہیں چاہیے کہ وہ وزارت حج و عمرہ کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنی تفصیلات 28 مارچ 2020 تک اپلوڈ کر دیں تاکہ ان کا قیام قانونی ہو سکے اور وہ جرمانوں کی ادائیگی سے بچ سکیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ویزے کی مقررہ مدت کے دوران واپس جائیں۔ تاخیر کی صورت میں انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت حج کی جانب سے اوور سٹیئرز کی رجسٹریشن کے لیے لانچ کیے جانے والے پورٹل پر عمرہ سیزن 1441 ہجری درج ہے۔ غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے پورٹل عربی کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزارت حج کے پورٹل پر عمرہ زائر کی قومیت یعنی اس کی نیشنلٹی، پاسپورٹ نمبر، موبائل نمبر، جس شہر سے روانہ ہونا تھا اس کا نام درج کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ انہیں موجودہ صورتحال کے تحت خصوصی رعایت دی جائے گی اور ان پر ویزے کی خلاف ورزی کا قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے۔ لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ پیج آپ کے پاس اوپن ہوگا آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے۔ نیچے جب آئیں گے تو آپ کو کچھ کالم نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے کالم میں آپ نے اپنی نیشنلٹی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی سلیکٹ کریں گے، انڈین ہیں تو انڈین سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں گے۔ آپ کے پاسپورٹ پر یہ نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر دوسرے خانے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ ڈپارچر سٹی آپ کا کون سا تھا، کہ آپ کو کون سے شہر کا بتایا گیا تھا جس سے آپ نے سفر کر کے اپنے ملک جانا تھا۔ یہاں پر 2 ہی شہر ہوں گے، جدہ یا مدینہ منورہ، ان دونوں میں سے آپ نے ایک شہر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نیچے والے خانے میں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے جو سعودی عرب میں آپ کا نمبر ہوگا۔ آپ کے پاس سم ہوگی جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے، جو آپ نمبر لکھیں گے اس پر سعودی حکومت کی طرف سے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے آپ کو ایک SMS آئے گا جس کے اندر آپ کے سفر کی تمام معلومات لکھی ہوئی ہوں گی۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ کو نیچے جو کوڈ نظر آ رہا ہوگا آپ نے وہ کوڈ دوبارہ وہاں پر اس ویب سائٹ میں لکھ کر اس کو جمع کروا دینا ہے، سبمٹ کروا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تمام تفصیلات حکومت کے پاس چلی جائیں گی اور سعودی عرب میں آپ کا سٹے قانونی ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ 28 مارچ 2020 تک آپ کو ٹائم دیا گیا ہے۔ 28 مارچ سے پہلے آپ نے یہ تمام ڈیٹیلز مکمل کر کے سعودی عرب کی وزارت حج پہ جمع کروانی ہے، درخواست اپنی جمع کروانی ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کا جو سٹے ہوگا وہ قانونی ہوگا۔ اگر آپ یہ تمام کچھ نہیں کریں گے
تو آپ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی لسٹ میں آ جائیں گے، جس کے بعد آپ کو جرمانے اور سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے بھائی یا دوست جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کیجئے، میں خود آپ کی درخواست جو ہے وہ اس پہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔